الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا یا رب العالمین۔ تعریف کی وضاحت، تو یہ حکمت کی جو پہلی تعریف ہے اس کی وضاحت۔ انسان میں ایک فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ موجودات واقعہ کو اور ان کے احوال کو جاننے، ان کے اسباب کی کھوج لگائے۔ فطری جذبہ ہے۔ یعنی انسان میں جو کیوریاسٹی ہے، کھوج لگانے کی جو اپچ ہے، وہ فطری طور پہ موجود ہے، یعنی پیدائشی طور پہ موجود ہے اس میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس پیدائشی فطرت کو کیا رنگ دیا جاتا ہے، یہ بھی اہم ہے۔ بچے کو دیکھو، جب کوئی نہیں چاہتی اس کے سامنے آئے تو فوراً اس کی حقیقت دریافت کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ یعنی حقیقت دریافت کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہر اور حقیقت کا فطری طور پر فرق جو ہے کم از کم بطور سلیقہ موجود ہے۔ تو اب یہ معلوم نہیں ہے۔ بچے کو دیکھو، جب کوئی نئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً اس کی حقیقت دریافت کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جو فطری جستجو یہ ارسطو کے ہاں ہے، اس نے یعنی مابعد الطبیعت جو اس کی ہے اس میں وہ یہی کہتا ہے، مابعد الطبیعت کے شروع میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے پر ہو تو رفتہ رفتہ اس کا یہ جذبہ تحقیق اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کائنات کے مخفی اسرار اور موجودات کے واقعی حالات کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر فطری جذبہ ہے تو تعلیم تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ غرض انسان کے جذبے کی تسکین تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ موجودات کے حقائق اور ان کے احوال پوری طرح جان لے۔ اب آپ اس عالم ہستی پہ غور کیجیے، اس میں بے شمار موجودات ہیں۔ یعنی یہ ایک فطری جذبوں میں سے ایک فطری جذبہ ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اور دوسرے جذبے بھی ہیں جو اس جذبے کو جو ہے ڈھانک سکتے ہیں۔ یعنی جو انسان جو ہے اپنے ماحول سے مانوس ہوتا جاتا ہے، یہ جو کیوریوسٹی یا جو اس کے اندر جو جاننے کی خواہش ہے، نامانوس کو جب مانوس ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے چیزیں ایسی ہیں اور ایسی ہونی چاہیے وغیرہ۔ تو وہ جو اس کے اندر تحقیق کا جذبہ ہے وہ اس کو ڈھانپ بھی سکتی ہے۔ تو جو کہنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے کہ انسان کے اندر دونوں قسم کی فطری جذبے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ چیزوں کے حقائق اور ان کو دریافت کرنا، ان کے بارے میں جستجو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کو مانوس سمجھنا اور سمجھنا کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں جتنا جاننے کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو یہ دونوں چیزیں کہنی چاہیے میرے خیال میں۔ اب آپ عالم ہستی پہ غور کیجیے، مطلب یہ کہ
قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارات ملتے ہیں. اور انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اور اس کے احوال ہیں اور اس کے جو معاش ہیں اور اس کے تفکرات ہیں ان پر غور کریں تب بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اس کا ایک جذبہ یہ ہے، لیکن اور بھی جذبات ہیں جو اس جذبے کو ڈھانپ سکتے ہیں. غرض انسان کے جذبے کی تسکین اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ موجودات کے حقائق اور ان کے احوال پوری طرح جان لے. کیونکہ ایک جذبہ وہ ہے، مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ پاک مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے اس کا علم دیجیے کہ آپ جو ہے مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو فرمایا نہیں، ایمان تو ہے، لیکن یہ کہ یقین چاہتا ہوں. اور یقین کے بھی درجات ہیں. دوسری طرف کفار کو دیکھیں، یعنی کفر کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے. تو اس میں حقیقت کو ڈھانپنا بھی اور اپنی انسانی حقیقت کو ڈھانپنا بھی، اور اس انسان کے اندر جو یہ فطری جستجو ہے حق کو جاننے کی، اس کو بھی ڈھانپنا. کیونکہ جو کافر ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہی بات مانوں گا جو میرے معاشرے میں غالب ہے یا میرے ماں باپ اور باپ دادا. تو وہ تقلید، آبا کی تقلید پر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے. تو وہ یہ جو تقلید ہے اس قسم کی تقلید باطل، یہ جو ہے اس جذبے کو ڈھانپتی ہے. اچھا جی، تو اب آپ عالم ہستی پہ غور کیجیے. اس میں بے شمار موجودات ہیں، یہ جواہر یا اعراض یا اجسام یا انسان. پہلی طرف دیکھیں نا، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ نے آلریڈی جو ہے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے. بہرحال یہ جواہر یا اعراض یا اجسام انسان یہ اس کے دینی اور دنیاوی اقوال و افعال، حرکات و سکنات، پھر ہر موجود کے ساتھ کس قدر صفات و حالات لگے ہوئے ہیں. حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے. یعنی جاننا ضروری ہے کیا مطلب؟ حکمت معنی فلسفہ یہاں اس کی مراد ہے. سب کا جاننا ضروری ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان حکمت کے پیچھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جذبہ کار فرما ہے وہ چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں حقیقت میں ان کو جاننے کا جذبہ موجود ہے انسان میں. اور اسی جذبے کی بنیاد جو ہے آپ کے جستجو علم ہے، وہ رب زدنی علما، جو آپ کہتے ہیں یا اللہم ربنی اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دیں، دکھا دیں جیسی کہ وہ ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اللہ کی عبادت اور معرفت کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور کبھی اس پہ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی معراج بھی پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں معبدنا کا حق کا عبادت ہے کا وہ معرفنا کا حق کا معرفت ہے کا. اللہ ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے، اور آپ کو اس طرح ویسا نہیں پہچانا جیسے آپ کو پہچاننے کا حق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کائنات کو کس طرح جان سکتے ہیں جب تک کائنات کے اصل حقیقت کو نہ جانیں جو خدا تعالیٰ ہے. اور اس لیے امام تو حکمت کے لیے ان سب چیزوں کو جاننا ضرور، مگر یہ بات جو شیر لانے کے مترادف ہے، یعنی مشکل ہے. اتنی عمر نوح خرچ کر کے بھی کوئی شخص حکیم کا معزز لقب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اصل حکمت تو انبیاء
کی تعلیمات میں۔ علاوہ ازیں انسان طاقت بھر مکلف بنایا گیا ہے، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے، اس لیے ایک متوسط درجے کا انسان اپنی پوری جتنے احوال جان سکتا ہے اس کا نام حکمت ہے، اور اسی کو عرف عام میں فلسفہ کہتے ہیں۔ اس میں مطلب جتنے اس کا جو ترجمہ طاقت بشری انہوں نے کیا ہے مکلف، یعنی جتنی انسان کی طاقت ہے، لیکن اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو فلسفے کی بنیاد ہے وہ عقل محض ہے، وہی نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ بہرحال یہاں رکتے ہیں، پھر دوسری تعریف سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔